کو انہوں نے ختم کیا ہے. اس وقت کی ضرورت ہے. اگر اس ملک میں کوئی اس وقت اس ظلم، اس جنگ، RSS، اس آئیڈیالوجی، اس تقسیم کاری سیاست کا مقابلہ کر رہا ہے، وہ راہل گاندھی جی ہے، کھڑگے جی ہے، کانگریس پارٹی ہے، ہمارے کرا صاحب، باقی ان کے ساتھی وہ لڑ رہے ہیں. عادل صاحب نے اسے بریفلی ایکسپلین کیا کہ یہ نیشن وائڈ ایک ابھیان چل رہا ہے جس کا ہمارا ہے سنگٹھن سرجان ابھیان. اس کے 2 حصے ہیں، فیز 1، فیز 2. فیز 1 میں ہم نے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس، جس میں ایک پروسیس، ٹرانسپیرنسی، ڈیموکریٹک طریقے پہ اسے ان ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس کا عمل میں لایا گیا، اور وہ سامنے ان کا جو پروسیس تھا وہ ٹرانسپیرنٹ اور ڈیموکریٹک مینر میں ہوا. اب فیز 2 ہے جس میں ہمیں بلاک سطح پہ بلاک کمیٹیز، ہمیں ولیج کمیٹیز، منڈلز، اور اس میں ہر ڈسٹرکٹ میں اسی طریقے سے آبزرورز، کوآرڈینیٹرز تعینات کیے گئے ہیں جو اس پروسیس کو ایک ڈیموکریٹک، ایک پراپر، ایک ٹرانسپیرنٹ مینر میں عمل درآمد کرے گا، جس میں ہمارے یہ ڈسٹرکٹ جو کمیٹیز ہے، بلاک کمیٹیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس میں گائیڈ لائن ہے. یہ اصل میں AICC جو ہے احمد آباد میں سیشن ہوا، وہاں پر یہ طے پایا گیا ہے کہ اس طریقے سے سنگٹھن کا چین ہوگا. تو اس میں ہمارے JKPCC پریزیڈنٹ صاحب وہ بھی آئے، بحث وہ سری نگر میں ہے، اور آپ نے دیکھا وہاں پر وہ ہم اس اوپر جو ہمیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ میٹنگ تھی وہاں پر آئی، حوصلہ افزائی کی، اور وہاں پر وہ ان کے بیچ بیٹھے دور اندیشی ڈسپلن کا مظاہرہ کیا، اور اس پروسیس کو حوصلہ افزائی ہوئی. تو ہم یہی کہنا چاہیں گے، اس میں جو یہ پروسیس ہے، آپ جانتے ہیں اس وقت کہ یہ ہم کنفائنڈ اس وقت ہے، آرگنائزیشن کیسے اسٹرینتھ ہو، اس کے ریلیٹڈ یہ پریس کانفرنس ہے، یہ اسی کی جائے گی. اور اس میں ہم یہ آپ سے کہنا چاہیں گے، ہمیں اس میں آپ سب جانتے ہیں کہ جب ہماری یہ جو آرگنائزیشن ہے، یہ وہ تنظیم ہے جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے لڑا ہے. یہ وہ سنگٹھن ہے جنہوں نے انگریزوں کے مقابلہ کیا اور اس ملک کی آزادی کے لیے لڑا. یہ وہ سنگٹھن ہے جنہوں نے تب بھی قربانیاں دی. اس کے بعد آپ دیکھیں راجیو گاندھی جی ہو، اندرا جی ہو، انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں. اور آج کی ڈیٹ میں بھی وقت کی ضرورت ہے. سنگٹھن مضبوط ہوگا، کانگریس پارٹی مضبوط ہوگی، لوگوں کی آواز مضبوط ہوگی. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں پر JKPCC پریزیڈنٹ طارق حمید کرا صاحب، ان کے باقی ساتھی کس طریقے سے ایک ابھیان چلا رہے ہیں، ہماری ریاست ہمارا حق، ووٹ چور گدی چھوڑ. نریگا قانون کو انہوں نے ختم کیا، ووٹ چوری ہو رہی ہے. آپ سب کو پتا ہے، یہاں پر معلوم ہے، اس سے باخبر ہے کہ جو ایپل ہے یہ بھی ریڑھ کی ہڈی ہے. جموں کشمیر دینے والا اوپر والا ایک وسیلہ رکھا ہے، لیکن آپ نے دیکھا انڈو US ڈیل، باہر کا سیب آئے گا، باہر کا سیب آئے گا، امریکہ سے ڈیل کی اس نے. کیا پریشر ہے آپ سب کو معلوم ہے، ایبسٹین فائل بھی ہے، اور اس میں ہمارے سیب کا نقصان. تو اس لیے بہت سے معاملات ہیں جو اس وقت ہم سمجھتے ہیں ہماری ریاست ہمارا حق، ہماری جو ہے اس آئین کے دائرے میں جو بھی ہمیں ممکن ہوگا، ہماری لیڈرشپ انشاءاللہ ہر ممکن کوشش کرے گی. ہمارے پریزیڈنٹ صاحب، کرا صاحب ایکسپیرینس، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے توقعات پہ کھرے اتر پائیں گے. اور ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ اس وقت جو ہے ملک کی جو ضرورت ہے، اس سنگٹھن کو ہمیں مزید مضبوط کرنا ہے، اور اسی پروسیس کو، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ابھیان چل رہا ہے. اور انشاءاللہ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے. 26 اس میں ہمیں 25 اس میں ڈیٹ ہے، تو انشاءاللہ جو اس میں میٹنگز ہے وہ بھی ہم اس میں پارٹی کیڈر جو ہمارے اس میں ورک ساتھی رہے ہیں، الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز رہے، یا جو کرنٹ ہماری ریپرزنٹیٹیوز آنریبل ہے، اور ان سے بات ہوگی. تو انشاءاللہ میں پھر سے دہرانا چاہوں گا، تنظیم مضبوط ہوگی. اور جو میں نے کہا آپ کو کہ کس طریقے سے ہم پہ ظلم زیادتی جو ہے، بالخصوص ہم جموں کشمیر کے لوگ، آپ کو پتہ ہے 5 اگست کا فیصلہ ہماری ریاست کو کس طریقے سے چھینا، ہمارے ساتھ کس طریقے سے ظلم زیادتی، ڈکٹیٹرشپ کا ماحول ہوا ہے. بولنے ہی نہیں دیتے، جو بولے گا پولیس، ED ایجنسیز کا استعمال، اداروں
وہ اس ڈکٹیٹرشپ کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور کیا ظلم زیادتی ہو رہی ہے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. عوام الناس باخبر ہے اس وقت ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ ہم کمر بستہ ہے, اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ اللہ کی مدد سے ہم ایک دن کامیاب ہوں گے. سیاسی طور اس ظلم اس زیادتی سے انشاءاللہ چھٹکارا پا کے رہیں گے.